جی مجھے کہا گیا کہ یہ کیا نام تھا، کامران فریدی کے جو اس کا تو بہت لینتھی انٹرویو ہے الذوالفقار اور بھٹو وغیرہ کے اوپر، تو آپ نے تو 2 ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں. تو بھائی بات کیا ہے، میں بھی مصروف آدمی ہوں. تو دوسرا یہ ہے میرے پاس اور بھی موضوع ہوتے ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے. حالانکہ میں نے ایران کے اوپر بھی ویڈیو بنانی تھی، لیکن پھر جو ہے میں نے وہ مختصر تھا ایک اپنے فیس بک پر ایران کا 2 لفظوں میں بتا کے لکھا ہوا ہے. بہرحال وقت ملے گا تو آف کورس آئی ول میک ویڈیو ایز ویل، کیونکہ میری بات جو ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں، سیاسی اللہ نے بصیرت اور ایک ایسا ویژن دیا ہے. اس کی بنیاد یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا انٹلیکچوئل ہوں یا کوئی بہت بڑا تھنکر ہوں. نو ناٹ ایٹ آل. میں نے بنیاد اپنی جو چیزوں کو بنایا ہوا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کو بنایا ہوا ہے. بس یہی کامیابی کا راز ہے. یہی میری جو ہے، جو میں بات جن موضوعات کے اوپر بولا ہے، تو میں نے بنیاد یہی رکھی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی معلومات کے لیے جو چیزیں بتا دی ہیں، اس سے ادھر ادھر نہ ہٹو. چاہے آپ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوئی بات کرو، لیکن تھیم وہی ہونی چاہیے. تو آگے رہا کیا بات، ہاں. تو اس لیے یہ جو کچھ ہے، کیونکہ میرا زندگی کا لائف ایکسپیرینس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، اور مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کتاب کے حوالے میں جاؤں. تو یہاں ہاں یہ ہو سکتا ہے یادداشت، کیونکہ 40-50 سال کا یہ عرصہ ہے، تو اس میں یادداشت کو کبھی ہے کہ شاید، لیکن انشاءاللہ تعالی موسٹلی جو میری میموریز میں چیزیں ہیں وہ فیکٹ ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس کے اوپر ہیں. یہ نہیں کہ کوئی میں نے اس میں کوئی اور ہیر پھیری کی، یہ وہ ایز اٹ از بات کر رہا ہوں. تو الذوالفقار بننے کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ ظلم ہو رہا تھا پاکستان کے اندر. جیسے ایک وہ فلم ہدایت کار تھا ریاض شاہد، بہت بڑا گریٹ نیم ان پاکستان فلم انڈسٹری، ریاض شاہد. وہ اس نے ایک فلم بنائی تھی، اگرچہ اس نے بے شمار فلمیں ایسی بنائی ہوئی ہیں جو سیاسی نوعیت کی، نظریاتی نوعیت کی، شہید اور بہت ساری، وہ تو ارلی 60s اور یہ وہ. بہرحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جنریشن کو اس کی فلمیں فالو کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے. اوکے اینی ہو، تو اس نے ایک فلم بنائی تھی زرقا، جس میں ایک گانا تھا ظلم رہے اور امن بھی ہو. کیونکہ جنرل ضیاء الحق قادیانی کا دور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ ظلم پر مشتمل تھا. اس نے بے شمار، ایک تو پاکستان کے عوام کا جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی پاسدار تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس کو جو ہے مرزائیوں کی پلاننگ اور مرزائیوں کی منشا، کیونکہ وہ خود بھی مرزائی تھا. اور یہ میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ بھٹو کی سزائے ہینگنگ میں وہ مکمل طور پہ قادیانی انوالو تھے، اے ٹو زیڈ. اور اگر کوئی بڑا پین چو دیتے آوے میرے نال گل بات کر لوے آئے. تو بہرحال وہ ذوالفقار علی بھٹو، یہ انفارچونیٹ ہے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ جو ہے اس چیز کو بیان نہیں کیا جاتا، اور رد بھی نہیں کیا. رد تو کر نہیں سکتے کوئی. جس طریقے سے میں نے چیزوں کو ڈھونڈ کے کھرچ کے پتہ نہیں کہاں سے، یہ خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو مل جائے. تو اپنے لمیٹڈ سورسز سے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی ضیاء الحق کو، بھٹو کو قادیانی بھی ثابت کیا، اور یہ بھی ثابت کر چکا ہوں، اور میں نے چیلنج کیا ہوا ہے وہ مدر چود حرام زادہ جو بدفعلی کرواتا تھا اس سے، یوسف قذاب سے، کیا نام ہے، زاد حامد، اس کو بھی کیا ہوا. اور یار اتنا تک کہا اگر تو حلال کی پیداوار ہے تو آپ میرے سامنے ضیاء الحق کو غیر قادیانی ثابت کر. یہی اوریا کو، یہی ہارون گنجے کو، یہی جتنے بھی ماں چود ہیں ان کو میں نے کہا ہوا ہے، لیکن وہ حرام کی اولاد ہیں، اس لیے تو میری بات کا جواب نہیں دیتے. تو بہرحال یہاں جو ہے
اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ الذوالفقار بننے کا، اور کیونکہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی تھی، خدا کی قسم ہے میں سچی بتا رہا ہوں، صرف مارشاء اللہ ہٹاؤ، جمہوریت کو بحال کرو، اس وال چاکنگ کے اوپر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور کئیوں کو اٹھا کر لے کے گئے ہیں ڈیورنگ ٹارچر، ان کو مار دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اب چیزیں بھول چکے ہوئے ہیں، تو میں کیا کروں۔ ہمارے ساتھ ایک پیپلز پارٹی کا ایک اور، اس کا والد بھی MP وغیرہ تھا، شیخ صفدر علی، اور اس کا جو بیٹا تھا وہ اور میں، ہم دونوں جو ہے وال چاکنگ کر رہے تھے رات کے وقت میں، ہم رات کو نکلتے اس کی موٹر سائیکل کے اوپر کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، کہ جمہوریت بحال کرو، اس کے اوپر آپ کو اٹھا کے لے جائیں۔ اور ہم تو خیر لکیلی میں بچ گیا، لیکن بہرحال ہم دونوں بچ گئے، کئی بار ہمارا چیس کیا پولیس نے، لیکن ہم بچ گئے، نکل گئے۔ اینی ہو، تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ جناب علی، ایسی انوائرمنٹ میں لوگ جو ہیں وہ فیڈ اپ تھے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اچھا یہ دور ایسا تھا بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جو ہے لوگوں کو اس چیز کا احساس تھا کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اور وہ اندر خانی جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے جس کو، بہت زیادہ افسردہ بھی تھے اور ریونج فل بھی تھے۔ اور اسی دور کے اندر اگر آپ دیکھیں بڑی بڑی جو ایسی فلمیں، آئی ڈونٹ نو کیا نام تھا اس کا، مولا جاٹ، شولے وغیرہ، یعنی آلموسٹ سیم پیریڈ ہے، یہ لوگوں نے ان فلموں کو جو ہے سپر ہٹ بنا دیا کیونکہ اس میں انتقام کا تھا۔ تو ہماری جنریشن کے اندر جو ہے، جو محب وطن پاکستانی تھے، جن کو درد تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ بھٹو جو ہے غریبوں کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے جو ہے وہ شہید ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا کہ ہم، اور پھر سسٹم کیونکہ پاکستان کا جو تھا وہ استثالی سسٹم تھا، اس لیے اس سوچ کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جیسے بتا رہا ہوں کہ جمہوریت بحال کرو کہنے کے اوپر جو ہے وہ لیشز لگ جاتے تھے، یہ کوئی توہین نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک ڈیمانڈ ہے یہ، یعنی اس قسم کے گھٹن کے ماحول کے اندر لوگوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں آیا، تو انہوں نے جب عام سٹرگل کا سنا تو وی پیپل ہیپیلی جوائن اٹ، ہمیں کسی نے کوئی بندوق تو نہیں رکھی ہوئی تھی، اور نہ ہی ہم تلنگے لفنگے تھے۔ موسٹلی ہمارے جو الذوالفقار کے ممبرس ہیں، فار ایگزامپل اب صاحب ارشد اوان، اوکے، وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، فاروق اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، چیمہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، ایجوکیٹڈ کلاس سے تھے، اور یہ کیا نام ہے، کوثر علی شاہ انجینئر، اوکے، اسی طرح مسرور احسن وکیل، اوکے، پھر اسی طرح بہت سارے لوگ، اب میں ابھی کیا، سردار سلیم جو سینیٹر بھی رہا ہوا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اوکے، مڈل کلاس سے لوگ، اسٹوڈنٹس زیادہ تر جو ہے وہ دے جوائنڈ AZO، اور یہ نہیں تھا کہ کسی کے سر پہ بندوق رکھی گئی ہے، ایک لڑکا معظم تھا، وہ یہ پڑھا لکھا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، کیا نام ہے، کیا، ہاں، یعقوب چینا، اوکے، ڈاکٹر اشفاق، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، ایون مائی بردر، ینگر بردر، مائی ایلڈر بردر، اوکے، تو تعلیم کے حساب سے میں اپنے بھائیوں میں سب سے کم تھا، اوکے، نوید جو ہے وہ بہت ایجوکیٹڈ، اور پتہ نہیں کتنی ڈگریاں اس نے لی ہوئی، اور یہ فلسفے کا اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج میں، اور بڑا ویل نون بندہ۔ تو یہ سب لوگ جو جیسے میں نے بتایا، کیا بولتے ہیں، آفتاب گل وغیرہ، یہ سارے بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، کوئی میری طرح انگوٹھے چاپ نہیں تھے، پھر بھی بہرحال میجورٹی جو لوگ آئے ہیں وہاں الذوالفقار میں وہ پڑھے لکھے تھے، اور یہ گانڈو منڈا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تلنگے لفنگے اور ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے، یعنی یقیناً اس کو پتہ کچھ نہیں ہے، اوکے، اور مجھے تو مجھے کراچی سے بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں پتہ چلی ہیں جو کہ میں سینسر کر رہا ہوں، پھر بھی یہ بتا دوں کہ یہ کچا منڈا تھا، جو مجھے کراچی والوں نے بتایا، آئی ڈونٹ نو سچ بتایا یا جھوٹ بتایا، لیکن اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے بڑی زندگی میں بدفعلی کروائی ہے،
اور جے نے بدفعلی نہیں کروائی میرا مقابلہ کرے پہن چودا ہے. آئے آل ذوالفقار کے اوپر بات کرے میرے ساتھ. اور افسوس ان لوگوں کے اوپر, ان ماں چودوں کے اوپر جو لوگ جو ہیں اس کو ایسے موضوع کے اوپر اس کی ویڈیوز بنا کے تو آگے اپنے وہ ظاہر ہے یہ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ قادیانی سیٹ اپ ہوتا ہے. بھٹو بیشنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ان کا موٹو ہے قادیانی جماعت کا. یہ ان لوگوں کو تھوڑے بہت پیسے ویسے دیتے ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں پیسے کے لیے جو ہے یہ اپنی ماں کا نالا اتارنے والے ہیں, تو ویڈیو بنانے میں کیا خرچ ہوئے گا ان کا. تو یہ اس لیے حیرت اس چیز کے اوپر ہے. ان مادر چودوں کو پتا ہے کہ بھی ایک آدمی ذوالفقار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, نہ یہ ممبر ہے, نہ یہ اس کی وہ ایج ہے کہ اس ٹائم 45 سال کی چیزوں کو جو ہے وہ آ کے بیان کر سکے. پھر بھی یہ ظاہر ہے کیوں لے کے آئے ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے قادیانی سیٹ اپ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ قوم کو گمراہ کرنے سے بہتر ہے تمہیں پیسے کے لیے اپنی ماں بہنوں کو ہیرا منڈی بٹھا دو. کم از کم گمراہی تو نہیں ہوگی چدو. افسوس. لیکن بہرحال کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں فیکٹس میں جانتا ہوں. اوکے. اور یہ مکمل طور پہ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ اصل میں ان کی بچپن میں عزت وزت لٹ گئی ہوتی ہے اور وہ بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرتے جھوٹ بولنے میں. ان کے ساتھ عمل ہو رہا ہو نا بدفعلی کا, کوئی آ کے ان کو کہے گا تو بدفعلی کو کہا نہیں میں تو نہیں کروا رہا, ایسے ہیں یہ. ریڈ ہینڈ پکڑ لو گے پھر بھی یہ ماچو جھوٹ بولیں گے. اب ایک ایسے ہسٹوریکل ایونٹ کے اوپر گانڈو قسم کے لوگ آ کے قوم ولاگ بنا رہے ہیں اور گانڈو قسم کے لوگ جو ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو مجھے بتاؤ اس قوم کی اصلاح کیسے ہوگی. مجھے بتاؤ کہ تاریخ کو صحیح کیسے بیان کیا جائے گا. بھئی اگر ان کے پاس غیرت ہوتی, اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی اخلاقی قدر ہوتی, یہ کہتے ہیں یار ذوالفقار کے اوپر پہلے تو بتا, واٹ ڈو یو نو اباؤٹ اٹ, ور یو ممبر آف ذوالفقار. اوکے. اور جو یہ تو بیانیہ دے رہا ہے یہ اصول ہوتا ہے. کیا نام ہے اس لڑکے کا, علی بٹ, یہ کہتا چلو ٹھیک ہے جو تم بتا رہے ہو اس کا ریفر بھی, اس ریفرنس میں تو نہیں تھا نا وہاں, ٹھیک ہے, تمہیں کس نے بتایا یہ, چلو پہلے نہیں پوچھا اب پوچھے. لیکن کیونکہ یہ ماچوت سارے قادیانیوں کے پے رول پر ہوتے ہیں, یہ نہیں پوچھیں گے. یہ ایسے کبھی زاہد حامد جیسے حرام زادے کو یہ پروموٹ کرتے ہیں, کبھی اوریا مقبول جان جیسے دلے کو پروموٹ کرتے ہیں, کبھی کس کو, کبھی انجینئر مرزا کو, کبھی کس ماچوت کو آگے لے کے. تو یہ سارا ایک جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلا کے, یاد رہے یہ زائنسٹ کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر آپ نے ڈی مورلائز کرنا ہے, آپ نے کنفیوز کرنا ہے, برین واش کرنا ہے, تو ڈس انفارمیشن پھیلا دو. اور کیونکہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کا تسلط ہے, یہ قادیانیوں کے پے رول پر ہیں, ایسے ماچودوں کو پکڑا نہیں جاتا. فار ایگزامپل دن رات جو ہے اوریا مقبول جان پاکستان کے کیا بولتے ہیں, پاکستان کے غریب لوگوں کا, فوجیوں کا جو سر کاٹ رہے ہیں, بم مار رہے ہیں, وہ طالبان ٹیررسٹ, اوکے, ان کے بارے میں سر عام مین سٹریم میڈیا پہ آ کے ان کا دفاع کر رہا ہے. اور یہ مادر چود حرام زادہ کتی کا بچہ ہاشم, کیا نام ہے, منیر اس کا, دلے کا, یہ جناب انہوں نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے. اوریا جان کی وجہ سے, اس حرام زادہ گٹھو رام کی وجہ سے جو ہے کتنے لوگ جو ہیں خود کا شملاور بنے ہیں, کتنے لوگوں نے. اور یہ گانڈو قسم کے پین چود جرنیل جو ہیں, ایسے لوگوں کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. کمال ہو کے یہ ریاستیں ایسے نہیں چلتی بھائی. پھر یہ بکری بنے ہوئے ہیں چند ایک, کیا بولتے ہیں ٹیررسٹ جو ہے, پی ٹی پی, کیا ماچودک ہے ان کا نام,
سو مچ ٹو سے، لیکن آئی ایم کمنگ بیک ٹو دا ایشو. وہ یہی ہے کہ یہ مدر چوت جو ہے یہ تو پوتے ہوں اپنی جیب ہی کٹے گا کہ میں کیوں بولے آل ذوالفقار تھے. تو دیکھیے جناب عالی، یہ مدر چود جتنا بھی میں نے اس کو سنا ہے ٹوٹل 95% ایک گانڈو نے جھوٹ بولا ہے. اوکے. اور پھر ایسی باتیں کی ہیں جیسے کہ یہ وہاں موجود تھا. بھائی سیدھا سا اگر اس نے بادفعلی نہ کروائی ہوتی نا تو یہ کہتا دیکھو بھائی مجھے نہیں پتا، میں وہاں نہیں تھا، ہاں میں نے یہ ضرور سنا ہوا ہے، اس بندے نے مجھے یہ بتایا. اوکے. تو یہ ایک ایسے آدمی کا ایک طریقہ کار ہے، جو آدمی سینسیبل ہے، جو آدمی بے وقوف نہیں ہے، جو آدمی جو ہے وہ ہوچا نہیں ہے. یہ گانڈو ہے، یہ ہوچا بھی ہے اور یہ بے وقوف بھی ہے. یعنی تو اس طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے ماں چوت جیسے کہ تو وہاں تھا. اوکے. تو ابھی مثال کے طور پر یہ پہلے میں اس کا یہ ویڈیو کیا کلپ سنے یہ سنے ذرا. میں پت تین چڈنا نہیں تیری میں بھن نو. تو گانڈو ساڈے تے تنقید کیتی ہے، ساڈے لوکاں دے اوتے، ساڈے شہیداں دے اوتے، جنہوں نے کاز کے لیے، نظریے کے لیے، انقلاب کے لیے، اور پاکستان کی ضرورت، پاکستان میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ ہم استثالی طبقے کو اپ ود دا روٹس، اور وہ ووٹ سے نہیں ہوگا، نیور ایور. کیونکہ ووٹ کا جو سسٹم ہے وہ مان چودو وہ ٹوٹل اور ٹوٹل قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے. اور قادیانی کون ہے؟ سامراج کا ایک سیٹلائٹ ہے. استثالی نظام کے پاکستان کے اندر کیا ہے؟ ستون ہے، اور اس کے اندر مولوی بھی شامل ہے ماں چود. تو اس لیے ہمارا جو ہے 40 سال پہلے جو ہم نے عام سٹرگل شروع کی تھی، پاکستان کبھی بھی جب بھی کوئی وہاں عوام دوست مثبت تبدیلی آئے گی تو اسی طریقے سے آئے گی، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر کہا جائے گا کہ ہاں 50-60 سال پہلے جو مرتضی بھٹو نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا. تو بہرحال اب ایشوز کیا ہے یہ دیکھیں، اس مدر چوت کی بات سنیں پہلے. سلام اللہ عالمگیر. ٹیپو والا جو معاملہ ہے، وہ ٹیپو واز اٹ سیلف لفنگا بدماش ٹھگ. آئی مین اٹ واز، اس کے ساتھ رشید علی خان تھے جس کے بھائی میرا دوست عامر واز ویری گڈ فرینڈ آف مائن. جو ارشد کا جو بھائی تھا واز اے فرینڈ آف مائن فرام بیک ان ڈیز. وہ ہم سے بڑا تھا اس وقت، بٹ ہی واز اے فرینڈ آف مائن. تو اس وقت سے مطلب جو میں نے سمجھا کہ سعود یا اور ایسے لوگ ہیں جو اس وقت شامل ہوئے، یا تاجو ہے جو کہ لیاری گینگ وار میں آپ نے اس کا بہت ہاں جی آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے، ٹیپو لفنگا یہ وہ جو بھی کچھ. حالانکہ اس کو فیکٹ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم اس مادر چوت کو، سوائے اس نے وہ کراچی کے لڑکوں کی گود میں بیٹھ کے، اور وہ بھی مجھے بتایا ہے لوگوں نے. بہرحال میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، یہ بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ ماں چود اوئے یہ تو میری بات جو مجھے بتایا گیا لوگوں نے جو کراچی کے، اوکے، جو تجھے بچپن سے جانتے ہیں، وہ بہت کچھ انہوں نے بتایا، لیکن میں ان کے اوپر نہیں جاتا. چل آزما لیتے ہیں کہ واقعی ان کی بات ٹھیک ہے یا جھوٹ بول رہے ہیں وہ. تمہیں انہوں نے کچا کہا ہوا، کچا. اور واقعی اگر تو اس کا جواب نہیں دے گا نا تو ان کی بات کو میں درست مان لوں گا. بھائی بات یہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ارشد کا بھائی میرا پرانا دوست تھا، یا جو بھی عمر میں مجھ سے بڑا تھا، لیکن وہ میرا پرانا دوست نا، اس نے مجھے بتایا ہوا ہے. چل کامران فریدی، اگر تم نے بدفعلی نہیں کروائی ہوئی، ویسے جھوٹ بول رہے ہیں کراچی کے لوگ پرانے تو اب تو ثابت کر. اوپن، مور اوپن، لیٹ می بی مور اوپن. اگر تم بونڈی نہیں ہو، کراچی میں کیا کہتے ہیں بونڈی کو، جو بھی ہے تو بھائی مجھے یہ بتاؤ، ثابت کرو کہ ارشد کا بھائی جو ہے کوئی بھائی بھی ہے. میں ارشد کو بہت پرانا جانتا ہوں ماں چوت. آئی نیو اٹ، مجھے معلوم تھا کہ اس کا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کنفرم کیا. اوکے. بلکہ ارشد کا مجھے فون آیا
وہ تو बेचारा सर पटा गया, कहता है यार देखो मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं। और कहता है ये मादरचोद जो है वो कह रहा है कि मेरे भाई ने, मेरा एक भाई भी है। तूने कहा ना वो तेरा बड़ा दोस्त था, तेरी उम्र से बड़ा था, तू उसकी गोद में बैठा था, चल अब साबित करके अरशद का एक भाई था। जे साबित नहीं करेगा ना तेरी मैं भैन दा फुल्ला, फिर तू ओही है जो कराची वाले कहते ने तेन। मां चोद, शर्म कर गांडू, तू इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। तो जिस बंदे का सोच का बयान का मेयार मुकम्मल झूठ पर हो, एक ऐसी बात कर रहा है जिसका वजूद नहीं है, और बिल्कुल उसी लहजे से कह रहा है जैसे कोई रेड हैंड पकड़ा जाए ना, ये क्या तू करवा रहा है? कहेगा मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो केला खा रहा था। ये वो है तेरी मां दा चूत। आ जरा सामने साबित करके ओदा कोई भरा भी है, गांडू हरामजादे। जी ये आप क्या नाम है इसका, अली भट्ट जिसने इसका इंटरव्यू किया है, राइट। अब इसके अंदर थोड़ी सी भी इखलाकी जुर्रत या गैरत है या कोई इसके अंदर कोई शर्म है तो ये आके अब इसको कहे कि तू दावा करता है कि तूने अरशद के भाई तेरा दोस्त था, ओके। आगा वसीम तो कहता है कि अरशद का कोई भाई नहीं था, उसकी सिर्फ 2 बहनें थी। और फिर वो तुम्हें ये चैलेंज कर रहा है कि अगर कराची के लोग जिन्होंने बताया है कि तेरा बचपन या तेरा अर्ली टीन एज ईयर्स जो हैं वो किस किस्म के कंडीशन में गुजरे हैं, और तू तेरा जो है तुझे जो कच्चा बच्चा कहते थे, अगर तू वाकई कच्चा बच्चा नहीं है तो आ साबित कर कि अरशद के एक भाई था जो तेरा दोस्त था, जो तुम्हें ये सारा कुछ बताता था। हैं? ये एक असूल होता है। और अगर इन्होंने ये अली ने ऐसा ना किया, अली भट्ट ने, तो फिर इसका मतलब ये है कि मजा मजा दियां भैणा होंदियां, ओके। और हमेशा एक कुनी जो है, एक गांडू जो है वो दूसरे गांडू का दिफा करता है। मैं तो फिर यही कह सकता हूँ। इतनी यानी पाकिस्तान के एक हिस्ट्री के इतने अहम सब्जेक्ट के ऊपर ये माचोद जो है वो झूठ बोल रहा है, ओके। और ये सिर्फ अपने वो व्यूज़ के लेने के लिए पूरी कौम को जो है वो गुमराही में मुब्तला कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है अली का, अली भट्ट का। आना हूँ सामने, आना हूँ, तू तेरी जिम्मेदारी है ना, तू ओदा इंटरव्यू लेता ना अल-जुल्फ़कार दे उत्ते, और भैन चोदा पहले तो तू यह साबित करदा कि अल-जुल्फ़कार नूं जानदा वे, ओके। इसलिए इसके पास बड़ी इंफॉर्मेशन है और मैं इससे इंटरव्यू लेके कौम को जो है वो फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शेम ऑन यू माचोद, ऐसे ऐसे गांडू किस्म दे आके लोग ये गल्लां कर देने। और जेड़ा तू बदमाशां दे, मैं तो वैसे नहीं तेरे प्रोग्राम देखे ज़्यादा वगैरह, बस सही कमी हल्की जी देखिया कि वो बदमाशां दे उत्ते तू कोई, और सारे 70 दे 80 80s दे जेड़े बदमाश ना साड़ियां फिंगर टिप्स दे सन। उन्हों की ख्वाहिश होंदी सी कि असी किसी नाल इन्हां नाल मिल के हाथ मिला लईए। साढ़े नां तो वड्डे वड्डे बदमाश थड़ जाते सन, ओके। लेकिन असी कोई बदमाश तो नहीं, असी तो एक रेवोल्यूशन वास्ते जड़ा ना, एक अवाम दोस्त तब्दीली वास्ते मुसल्ला जदोजहद शुरू की सी। तो तू अज दे बौंडी बौंडी मुंडियां दे सामने लिया के यह साबित करना चाहना कि यह जी साड़ी मूवमेंट है सी यह बदमाशां दी सी, यह क्या लफंगियां दी सी, यह तलंगियां दी सी, यह क्रिमिनल लोगों दी सी। और भैन चोदा कुछ तो शर्म कर, यह जे आदमियां नूं तुसी, और जे तुसी दोवें ही आ जाओ वो भैन चोदो, जे मेरी एक गल नूं तुसी रद्द कर जाओ ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे बगैरत आदमी हो तुसी, भैन चोदो सिर्फ पैसे आते तुसी पूरी कौम नूं गुमराह कर रहे हो। इनकलाबियां नूं तुसी जी किनां लईदा क्रिमिनल साबित करने की कोशिश कर रहे हो।
تو پھر یہ جے تسی ایدے تے تو کوئی ریئیکٹ نہ کیتا تو یہ مطلب ہے کہ تو بھی اسے کیٹاگری دا جی جائے کامران فریدی ہے. تو یہ اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ یہ آ کے اس کو یا تو میرے سامنے لے کے آئے. اوکے, سامنے تو وہ آئے گا نہیں ماں چود. اوکے, تو اس لیے اس سے ایک مزید انٹرویو کرے, اور جو جو چیزیں میں نے سب سے پہلے تو یہ ماں چود ثابت کرے کہ ارشد علی کا ایک اور بھائی بھی ہے جو اس کا دوست ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ماضی میں بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کیا بولتے ہیں نعرہ ایشیا سرخ ہے, آئے ثابت کرے ماں چود, آئے ثابت کرے کہ ذوالفقار کے جو لوگ تھے وہ کرمنل تھے, اور وہ ان کی پلاننگ اور ہائی جیکنگ یہ ساری افغانوں نے کروائی ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں فیکٹس جو ہیں وہ میں اگرچہ اپنی پرانی ویڈیوز میں سارا بتا چکا ہوں, لیکن ہائی جیکنگ نہ تو افغانوں نے کروائی. ہاں البتہ جو کیا نام ہے اس کا, رحیم کا جو مرڈر ہوا تھا نا افغانستان کابل ایئرپورٹ کے اوپر, وہ ڈاکٹر نجیب نے جا کے اس کو کہا تھا, کیا نام ہے اس کا, سلام اللہ ٹیپو کو, رات کے وقت وہ وردی پہن کے کیا وہ پائلٹ کی اور وہ گیا اور اس نے جا کے, کیونکہ ڈاکٹر نجیب جو ہے وہ بروکن اردو جانتا تھا, تو یہ اس نے جا کے کہا کہ دیکھو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ میں بہت پریشرائز کر رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ کریں, کیا بولتے ہیں آپریشن کریں اس کے اوپر, جہاز کے اوپر کمانڈوز. تو ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے, اس کو کھڑکا دو, تو ہم کہیں گے کہ دیکھو جی وہ بہت سیریس ہیں, یہ وہ ہے, تو یہ اور لوگوں کو بھی آپ اس لیے کمانڈو ایکشن نہ کریں, وہ اور لوگ مر جائیں گے, یہ وہ کوئی اس کا عملی نمونہ دو کہ ہم یہ پروینٹ کر سکیں ان کا آنا, یہ وہ جو بھی ہمارے پاس ایک ایکسکیوز ہو. تو پھر اس نے اس کو گولی مار دیا, جو غلط کیا تھا. اور یہ کہ جی انہوں نے یہ سمجھا, راجہ انور گانڈو نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سمجھا کہ جنرل رحیم کا بیٹا, حالانکہ خود نیو اٹ آئے پٹو جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو برائے مہربانی ہمارے حوالے کرو. وہ جانتا تھا اس کو, اس کی اچھے خاصی ان کی آپس میں جب پاکستان میں تھے تو یہ ان کی دوستی بھی تھی. اوکے, اور مرتضیٰ بھٹو کی کوشش یہ تھی کہ یار اس کے لا کر تو اس سے گپ شپ لگائی جائے, یہ وہ. اور ایون وہ رحیم نے بھی کہا تھا کہ مجھے مرتضیٰ سے ملا دو. کیوں کہا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ مرتضیٰ میرا دوست ہے اور یہ مجھے یہاں سے نکال لے گا. اوکے, لیکن وہ الاؤ نہیں کیا افغان گورنمنٹ نے, رائٹ. اب یہ ماں چوت, یعنی ہماری کہانی ہمیں بتانے آ گیا گانڈو قسم کا منڈا. دیکھیے تیری کنی بےزتی ہو رہی ہے ماں چودا, کاش کہ تو جھوٹ نہ بولتا ماں چوت. اور ویسے بھی ہاں مجھے پتا چلا یہ مخبر تھا. ہو مخبر تو خدا کی قسم, ایک جو اپنی ماں بہن کو ہیرا منڈی میں بٹھاتا ہے نا, طوائف خانے میں بٹھاتا ہے, اس کی کچھ عزت ہے, مخبر کی قطعاً کوئی عزت نہیں ہوتی. جو ایجنٹ ہوتے ہیں, یہ سنا میں نے کہ یہ کہتا کہ میں ایف بی آئی کا ایجنٹ تھا, یعنی میں مخبر تھا. اور مجھے پتا چلا کہ اس نے بہت سارے پاکستانیوں کو امریکہ کے اندر کیا ڈیپورٹ بھی کروایا ہے, ان کے بزنس بھی خراب کروائے ہیں, مخبریاں کر کر کے ان کے ساتھ دوست بن کے ان کے راز لے کے اور پولیس کو بتائے ہیں کہ پھر ان کے نقصانات ہوئے, یہ وہ. بھئی بات یہ ہے, یہ مخبری ہے. اوکے, اور مخبر جو ہے نا وہ پمپ سے بھی زیادہ اس کو لوگ ڈس لائک کرتے ہیں. اب اس سٹیٹس کا آدمی ماں چود یہ ذوالفقار کے اوپر پاکستان کی سیاست پر بولے گا. ہوئے ہو تو وہ ٹیٹوز ہٹائے کہ نہیں, تیری ماں دا پھدا, تو اپنی پیچھے بھی ٹیٹوز بنائے ہون گے. کس کے نشان ہیں ٹیٹوز تیرے؟ گانڈو تو اسلام تے بولنا ہے ماں چودا, تو لعنت دینا دوسرے لوگوں کو, ماں دا کس تیرے تے اللہ دی لعنت ہے گانڈو, ہمیشہ دائمی لعنت ہے. اور ماں چودے علی بٹ وغیرہ ہے نا بھین چودن پتہ نہیں ہے کہ جس بندے تے اللہ دی لعنت ہے وہ بھین چودو تسی اونوں ہیرو بنا رہے ہو. اللہ کے کی جواب دے گا ماں چودو. تو مسئلہ پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ
नाउ वी कम टू सलामुल्लाह टीपू, जिसने लफंगा बदमाश और पता नहीं क्या क्या उसको बता रहा है। और तेरी माँ दा घूसा, ओए सुन, ओए गश्ती दे पुत्र, सलामुल्लाह टीपू वाज बोर्न एज ए रेवोल्यूशनरी। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बहुत गलतियां हुई हैं, भी मैं मानना वा। उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने एक बेगुनाह आदमी को राजा अनवर के कहने के ऊपर, वो क्या नाम है, परवेज शिनवारी, बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा अच्छा आदमी था, हमारी तंजीम का बड़ा एक सीनियर मेंबर था, ओके। सिर्फ राजा अनवर के बहकावे के ऊपर और ड्रिंक करवा के तो उसने उसका मर्डर कर दिया, विच वाज। और देखिए सलामुल्लाह क्या बोलते हैं, परवेज शनवारी इतना अच्छा आदमी था कि उसने अपनी पिस्टल इसको दे दी कि यार मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, तेरे पीछे बड़े दुश्मन लगे हुए हैं, तो तू अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ये बंदूक रख, अपने ये पिस्टल रख, मैकारॉफ। लेकिन वो राजा अनवर माचोद ने, जो पिंप था माचोद और मुखबर भी था, दोनों क्वालिटीज़ उसमें थी। इसमें भी दो क्वालिटीज़ हैं, क्या नाम है, कामरान में, एक तो ये कच्चा था और दूसरा ये पिंप था। तो इस लिहाज से राजा अनवर सुपीरियर है उस हिसाब से कि वो कच्चा नहीं, उसके बारे में मुझे पता कि वो कच्चा है कि नहीं, लेकिन ये है कि वो मुखबर भी था और पिंप भी था राजा अनवर, इसलिए तो इसकी वो खैर। तो सलामुल्लाह टीपू, और सुना तेरी माँ का कूसा, सुन, सलामुल्लाह टीपू जो है उसके खून में ही इनकलाबी एक अंसर पाया जाता है, ओके। क्योंकि उसका दादा जो था ना वो फ्रीडम फाइटर था, ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया जब यूनाइटेड इंडिया था, ओके। इन्होंने वो भगत सिंह तो उससे जूनियर था, लेकिन और भी बहुत सारे जो थे रेवोल्यूशनरी उस ज़माने में, कुछ हिंदू थे, कुछ सिख थे, कुछ मुसलमान भी थे, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इसके दादे का नाम जो था, उसका नाम था इशफाक खान, ओके। तो वो उसको फांसी हो गई थी, आई थिंक 1930s या 20s के दरमियान ना। वो हिंदुस्तान में उसको फ्रीडम फाइटर का एज ए नेशनल हीरो माना जाता है। और सलामुल्लाह टीपू अपने दादे, अपने बाप, इवन उसका बाप जो था वो भी स्ट्रगल किया करता था इस माशाल्लाह के ख़िलाफ़, और जो भी पाकिस्तान के अंदर इस्तिसाली कुव्वतें थी, और उससे पहले वो वहाँ एक्टिव मेंबर था वहाँ का फ्रीडम ऑफ, इसका बाप, छोटी उम्र में भी। तो ये जीन्स में था उसके। मिस्टेक्स उसने की हैं, मैं उसका दिफा नहीं कर सकता। सबसे बड़ी मिस्टेक, उसने नाहक आदमियों का कत्ल किया, ओके। और फिर तारक रहीम को मारने से पहले उसको मुर्तज़ा से तो बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर नजीब ने उसको यही कहा, वरना बहरहाल वो इतना अक्लमंद नहीं था। लेकिन उसको ये कहना कि वो इनकलाबी नहीं था, ये एक बहुत बड़ी एक झूठ है, एक बख्तान है। तो इसलिए इस माचोद, ये तो गांडू किस्म का लड़का है, इसको क्या पता हो माचोदा जाके उसे खानदान दी भैन दा फुदा तेरा जाओ दे उसके सुना तेरियां 8-9 भैनां सन, गांडू होना ऐही जे गुमराही फैलान तो बजाय अपनी बहनों की कमाई खा लेता, फिर भी तेरी कोई इज्जत होती माचोद, ओके। और मुझे ये भी बताया गया है कि यू ट्राइड योर बेस्ट कि आप किसी तरीके से ये जो लिहारी के और ये गैंगस्टर्स वगैरह के और या जुल्फ़कार के रैंक्स में आ जाओ, लेकिन तुमको रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए रिजेक्ट किया गया कि वो जो लड़का जो था, जो सिंधी था, वो कहता था यार ये कच्चा है, कच्चे को। देखिए जब सलामुल्लाह टीपू जो है वो क्या बोलते हैं दमिश्क में प्लेन ले गया सीरिया में, वहाँ पर फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने प्रेशराइज़ करने के लिए इसके बाप को, इसके भाइयों वगैरह को जो है ना वो हॉट लाइन पे ले आया और उससे बात करवाई, क्या बोलते हैं टीपू से, कि भाई वो यानी ये बताना चाह रहा था कि तुम रिलीज़ कर दो वरना तेरे माँ बाप वगैरह तो मेरे कब्ज़े में हैं। और टीपू ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने कहा मैं अपने बाप से बात नहीं करूँगा। क्यों? कि मैंने ये कोई शख्सी मसले के ऊपर नहीं की, एक जबर है, एक जुल्म है, जो भी है रिएक्ट किया है और अवाम के लिए किया है, किसी
کوئی فیملی ڈسپیوٹ تو نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو تو میرا باپ نہیں ہے وہ، پھر اگر یہ مجھے کہے گا کہ تو اپنی انقلابی جدوجہد سے پیچھے ہو جا، وہ میں نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ جان چکا تھا کہ اس کے فیملی والوں کے اوپر ٹارچر شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایسے معاملات پہ لرز جاتے ہیں کہ خون کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس نے ریفیوز کیا اپنے باپ سے بات کرنے، اور اس نے کہا ضیاء تو مجھ سے اور جب اس نے ضیاء سے باتیں کی، ضیاء کو ننگی ننگی گالیاں بھی اس نے دی، اوکے، کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، تم نے جو غداری کی ہے قوم کے ساتھ، ایک عظیم آدمی کو ناحق پھانسی دے دی، جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے خوب اس کو سنائی۔ تو جو غنڈے لوگ ہوتے ہیں وہ اس نظریات سے کوسوں دور ہوتے ہیں، تو وہ اگر ہوتا کہتا چلو ٹھیک ہے مجھے تھوڑے بہت پیسے ویسے دے دو، میرے باپ کو بھی دمشق بھیج دو، میں ان کو ریلیز کر دیتا ہوں، چلو کوئی بیچ میں راستہ نکال لیتے ہیں، اوکے۔ لیکن وہ اپنے مسئلے کے اوپر وہیں کھڑا رہا، اور اس نے کسی قسم کی لچک نہیں اس میں لے کے آیا، اپنے ذاتی مفاد کے نہیں۔ تلنگے لفنگے کرمنل لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹیپو کے بارے میں، اول تو نہ یہ ماچود اس کو کبھی ملا ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ اس کس قسم کا لڑکا تھا، کیا تھا۔ لوگوں نے ایک جو کچھ سنا، کوئی اس کے مخالف میں بھی کسی نے کچھ کہا ہوگا، کسی نے اس کی فیور، ارے ماچود تو مجھے جاننا تو ہمارے پاس آ، ہم تجھے بتائیں گے، اوکے۔ تو پتہ نہیں جن سے بادفعلی کرواتا ہے ان سے تم نے یہ ساری باتیں سنی، اور اب آ کے تو الذوالافکار کے اوپر آ کے کیا ایکسپرٹ بن رہا ہے۔ خیر اب یہ دیکھیے، چلیں اس کو تو الذوالافکار کا میٹر تو تھوڑے لوگ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں یا چاند ایک اور، لیکن ایک چیز، یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، یہ اتنا بڑا کچا حل بچہ ہے یہ ماچود، دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، ایک ایسے تاریخی واقعے کو کس کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جس کا کوئی دور دور سے کوئی لنک نہیں ہے، اس گانڈو سے پوچھو یار۔ اور ماں چود، تو یہ جھوٹ بولنے سے پہلے تھوڑی سی سٹڈی کر لیتا گانڈے۔ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ مرتضی بھٹو کا نے ضیاء کو خب پتہ چل گئی کہ الذوالافکار از آفٹر ہم، تو اس نے یہ ان کی اس تھریٹ کو کہ ہم ضیاء کو مار دیں گے، اس نے اس کو بالکل اور بالکل سیریس نہیں لیا، اور اس نے جناب سر عام سائیکل چلانا شروع کر دی راول پنڈی کے اندر۔ تیری بے دے موج کی کمان میں تھا، اور گانڈو اور گشتی دے پتر، جو کراچی والے تجھے کچا کہہ رہے ہیں نا، اگر تو سچا ہے نا ماچود جواب۔ جی یہ آپ ویڈیو کلپ اس کا سن لے کہ یہ ایک ہسٹوریکل واقعے کو جو ہے کس طرف اس نے مادر چود نے منسوب کر دیا، جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اوکے۔ یہ اور ایسے بیان کر رہا ہے جیسے وہی کہ جب ریڈ ہینڈ کوئی پکڑ لے کے یہ تو کیا کروا رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر شرمندہ ہونے کی بجائے کھڑا ہو کے کہے نہیں میں تو خیر۔ تو یہ آپ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے مادرچود جھوٹے لوگوں کو جو ہے پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایکسپرٹ بنا کر پیش کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ بھٹوز اور جو ضیاء قادیانی کے خلاف جو سٹرگل ہوئی تھی اس کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے یہ گانڈو قسم کے لوگ اب آ کے دو باتیں کر رہے ہیں۔ سنیں اس مادر چوت کا بیانیہ، اور اگر میں پھر کہتا ہوں اگر اس کی ماں پر اس کا باپ ہی آیا تھا اور یہ پیدا ہوا ہے تو ایسا ثابت کرے اس بات کو کہ اس نے مرتضی بھٹو کے تھریٹ کی وجہ سے سائیکل چلائی تھی۔ والا جو اٹیک تھا، جب اٹیک کیے، اینڈ آئی ریمبر دیٹ ایرا لائک اٹ واز یسٹرڈے۔ مجھے جب یہ انٹیلیجنس رپورٹ کہ آئیں کہ آپ کے اوپر ڈیتھ تھریٹ ہے، ہی واز آلریڈی اویئر آف اٹ۔ تو ضیاء الحق نے ایک بڑا
عجیب کام کیا تھا اس وقت. اس نے پیکو سائیکل ہوتی ہے, پیکو انڈس کہتے ہیں اس کو, اب پتہ نہیں ہوتی ہے پاکستان میں, نہیں ہوتی, ہمارے دور میں ہوتی تھی پیکو انڈس, بڑی مشہور سائیکل ہے وہ. جب ضیاء الحق کو انہوں نے کہا کہ تمہارے پر یہ پلاٹ کیا ہے, تو اس نے جسٹ ٹو شو کہ ہاؤ ہی ڈیم کیئر, یعنی اس کو پتا تھا کہ تمہاری کیپیسٹی کتنی ہے, اس نے سائیکل پہ بیٹھ کے پنڈی میں سائیکل چلانا شروع کر دی اس نے. ویری فیمس اوکیزن کہ وہ یعنی ہائی ویلیو, آف کورس ہی ہیو سیکورٹی, ایسا تو نہیں کہ سیکورٹی نہیں تھی, لیکن پلاننگ آف کورس فیلئر, ایگزیکیوشن اب بگر فیلئر. ان کے پاس کیپیبلٹی یا کیپیسٹی نہیں تھی. جواب دے, بتا کہ جنرل ضیاء الحق نے جو سائیکل چلائی تھی وہ اس لیے چلائی تھی کہ مرتضیٰ بھٹو نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی, اور اس نے کہا کہ آئی ڈیم کیئر, اور میں تمہارے تھریٹ کو جو ہے کچھ نہیں سمجھتا, اور میں جناب سر عام راول پنڈی کے اندر سائیکل چلا رہا ہوں. تیری بہن دا, اوے او گانڈو, اوے بہن چود, او حرام زادے, او کتی دے بچے, اوے مخبر, او کچے, اوے رب دی, میں کی کہاں تینوں, میں کینیاں گلاں دساں گانڈو, تیرے نال تے رب دی لعنت ہے, رب کی لعنت کہ تو گانڈو ہے. وہ ہو سکتا ہے اللہ بخش دے اس کے اوپر, لیکن جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اس کو نہیں بخشے گا اللہ. پہن چودہ, پہلے ٹیٹوز ہٹا پھر گل کر. اور یہ اچھی ایڈوائز ہے تیرے لیے ماں چود حرام زادے, جو تینوں نہیں پتا نا, جو تمہیں نہیں پتا نا, تو سن, جو جسم پہ ٹیٹوز بناتے ہیں اسلام کے اندر, ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے, اور حرام زادے تن بنیادی چیز کا نہیں پتا, تو گانڈو صاحب تو بے وقوف ہے. تو یہ بہرحال میں کمنگ ٹو دا پوائنٹ اگین, وہ یہ ہے, وہ سونا گانڈو, اوے سونے بغیرت, اوے سونے مخبر پین چودہ, یہ تیرا کام نہیں تھا کہ تو وہ, انہوں نے ملینز آف ڈالر کے انسٹیٹیوشن میں ہے نا ایف آئی اے لوگوں نے, اوکے, مخروی کرنا ان کا کام ہے, وہ کسی پاکستانی کو پکڑیں, کسی مسلمان کو پکڑیں, یہ تو تیری فیلڈ نہیں ہے ماں چود. تو چھوٹی چھوٹی مراد کے لیے گانڈو تو دیں پاکستانیوں کے یا وہاں مسلمان کمیونٹی کا امریکہ کے اندر ان کی مخبریاں کی ہیں گانڈو پین چود. واز اٹ یور رسپانسبلٹی, واز اٹ یور ڈپارٹمنٹ؟ صرف 2 ٹکوں کے لیے ماچو تو مخبر بنا ہوا ہے, تو یہاں آ کے ایکسپرٹ بنا, تیری ماں دا کس. جن لوگوں کے تم نے کاروبار خراب کروائے ہیں, جن لوگوں کو ڈپورٹ کروایا ہے گانڈو, یہ ان کی بددعاؤں کا بدلہ ہے کہ آج آغا وسیم کے ذریعے اللہ نے تجھے پاش کر دیا. گانڈو تن چت کے رکھ دیا گا, تو آ صحیح میرے سامنے, اتنی باتیں کر, اتنا کوئی غیرت والا تو ہوتا نا تو تو آتا چیلنج کرتا, یا اپنی ویڈیوز کیا کہتے ہیں ریموو کرواتا. گانڈو تیرے کو تے ماں اپنے پیو دی تے ماں دی شرم نہیں ہوگی جی تو حلالی ہے تے آ, لیکن تو حلالی نہیں ہے گانڈو, تین اپنی ماں دی شرم نہیں ہوگی. تو میں اب پھر بتا رہا ہوں بھائی بات کیا ہے. بات یہ ہے اس مادر چوت کو, جیسے میں کہتا ہوں نا تھلے بٹھاؤ, اور نال علی بٹ تے جڑے نے نا, جڑے سارے بھین چوت, انہوں نے بھی تھلے بٹھا کے جتیاں مارنیاں چاہیے نا بھین چوداں نوں. اور گانڈو تینوں اینا نہیں پتا ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے سائیکل کیوں چلائی سی. فٹے منہ ماں چودو, کتی دے پترو, تسی جرنلسٹ بنتے ہو, گشتی دے پترو, کی دے کے جرنلزم کیتا ہے ماں چودو, بھیناں دتیاں جے یا اپنا کچھ دتا جے ماں چودو. تو سنو, یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ تھا کہ وہ اپنی ہر تقریر میں وہ گانڈو کہنا ہوندا سی کفایت شاری کریں اور یہ کریں اور وہ کریں, اس سے ملک کی معاشیت اچھی ہوگی اور پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ تو اس کے اوپر اس مادر چود نے, اس حرام زادے قادیانی نے قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا کفایت شار ہوں اور میں بڑا کیا نام ہے معاشیت کو اچھا کرنا چاہتا ہوں, تو جو لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ پٹرول لگاتے ہیں, اس سے اتنا زر مبادلہ یہ جو بھی اس کا,
تو وہ اپنے آپ کو کفایت شاعر اور سادہ ثابت کرنے کے لیے ایک دن وہ حرام زادے نے پوری، یہ آپ تصویر دیکھ لیں کہ دیکھیں ساری راول پنڈی اسلام آباد کی پولیس جو ہے نا اس نے ماں چودھ نے اپنے ارد گرد حفاظت کے لیے دور دور محلوں تک کے لیے جو ہے نا وہ پھیلا دی. اوکے، اس لیے نہیں کہ کوئی الذوالافکار کا کوئی اس وقت الذوالافکار کا وجود تک نہیں تھا، یہ گانڈو اتنا بھی نہیں جانتا. اوکے، تو یہ صرف اور صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ ملک کی ضرورت ہے کفایت شعر، اور ان کا سربراہ جو ہے وہ گاڑی پہ نہیں سائیکل چلا رہا ہے، آپ بھی سائیکلیں چلائیں اور کفایت شعری کریں، اس لیے اس بہن چود نے یہ کام کیا تھا. اور گانڈو تیری میں پہندا چھولا تو تننا نہیں پتا گا کہ الذوالافکار جو پبلک کی اور انٹیلیجنس اداروں کی وہ اطلاعات میں انفارمیشن میں آئی ہے وہ سمر 1980 کی میں آئی ہے ماں چوت. اور اے واقعہ کب ہے سائیکل کا؟ جے تو نے بدفعلی نہیں کروائی آپ بتا. اور گانڈو تیری میں تو کہتا ہے یہ ایسا ہی دور ہے جیسے میرے حرام زادے تینتے اے بھی نہیں پتا گانڈو تو تے کوالیفائی نہیں کردا کہ تو اس موضوع تے بول سکیں. اور حرامی، اور جے تیری ماں نے بدفعل کسے راہ چل دے کل تیرا نہیں پیدا کیتا نا تے آ جواب دے. اور حرام زادے کتی دے بچے گانڈو الذوالافکار مرتضیٰ بھٹو وغیرہ یہ واقعہ نومبر 1979 کا ہے. اوکے، اور الذوالافکار کے بارے میں جو بگننگ، حالانکہ الذوالافکار جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ ہائی جیکنگ کے بعد اس کا نام مشہور ہوا، اس سے پہلے پی ایل او تھی. اوکے، تو وہ سمر 1980 میں مرتضیٰ بھٹو نے لوگوں کو خفیہ طور پر کابل بنانا شروع کیا تھا. نومبر 1979 میں مرتضیٰ بھٹو جو ہے وہ مختلف ممالک میں جا کے جن لوگوں نے یا جن ہیڈ آف اسٹیٹ نے بھٹو کی کیا بولتے ہیں جان بخشی کی اپیل کی تھی، اور وہ ان کو جا کے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ آپ نے میرے والد کے جان بچانے کے لیے ضیاء سے اپیل کی ہے، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو اس کا فرزند، اس کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے شکریہ ادا کر سکوں. اور اسی سلسلے میں وہ افغانستان بھی گیا تھا، کیونکہ افغانستان کا جو صدر تھا نور محمد ترکی وہ بھی ان میں شامل تھا، جس نے وہ تو ساری دنیا کے زیادہ تر لوگوں نے اپیل کی تھی. اوکے، تو وہ اس کمپین میں بیزی تھا. الذوالافکار یا ملیٹنٹ گروپ کا دور 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 کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو ماں چوت گانڈو تن کتنے دس دیتا ہے حرام زادے، تو بڑا بڑا بونڈی ہے بھائی. اور اگر تیری ماں تے تیرا ابا ہی آیا سی نا، آ ثابت کر کہ انہیں سائیکل جو ہے الذوالافکار دے تھریٹ دے نو کوئی لفٹ نہیں کرائی اور اس نے سائیکل چلانا شروع کر دی. کتنا بڑا تو مادر چود ہے گانڈو. تو اسی دوران ہاں الذوالافکار کے بارے میں ایک اور بات جو بتانا میں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ النہان جو کیا کویت وغیرہ کے، ناٹ کویت، یہ دبئی وغیرہ کے مادر چود جو ہیں، وہ کیونکہ بھٹو صاحب کا اس کا جو بادشاہ تھا یا صدر جو بھی ماں چوت تھا وہ اس کے پاس بھی گیا تھا، اور اس نے جو آفر کی تھی بھٹو کو، مرتضیٰ بھٹو کو، اس نے کہا دیکھو یار تمہارے باپ کی زندگی تو ہم واپس نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے وہ میرا دوست تھا، تم اس کے بیٹے ہو، تم ایسا کرو ریلیکس کرو، یہاں میں تمہیں پیلس دیتا ہوں، یہاں میں تمہیں ہر قسم کی فیسلٹی پناہ دیتا ہوں، یہ وہ سیکیورٹی ہر چیز، تم یہ سیاست میں یا ریولوشنری آئیڈیا سے باز آ جاؤ، یہاں بزنس بھی کرو، پیسے میں بھی تمہیں فنانشل سپورٹ کرتا ہوں. تو ایسا ہے کہ ضیاء کو مروانا ہی ہے نا، پیسہ دو، وہ ہٹ مین ہائر کرو اور اس کے اوپر اس کو مروا دو، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم انقلابی بنتے پھرو. تو مرتضیٰ بھٹو نے یہ کہا نہیں،
میں ایک پاکستان کے اندر میرے باپ کا بدلہ تو اپنی جگہ، لیکن مسلح جدوجہد کے ذریعے ہی وہاں تبدیلی آ سکتی ہے، اور میں یہ ضرور کروں گا. دین ہی لیفٹ ٹو، وہ پھر وہاں سے کابل اور لیبیا وغیرہ، پھر یہ سلسلہ تھا. اوکے، تو مرتضیٰ کی اس انقلابی سوچ تھی، ٹھیک ہے، اس کا پرائمری ہدف جو تھا وہ ضیاء کی اسیسینیشن ضرور تھا. اوکے، لیکن صرف یہی نہیں تھا، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ہم مسلح جدوجہد کے ذریعے پاکستان کے ایک فرسودہ نظام کو ختم کر کے یہاں پر ایک نیا انقلاب لے کے آئیں، عوام دوست انقلاب لے کے آئیں، اور پھر اس کے بعد بھٹو مشن کو جو ہے پاکستان کے اندر. تو یہ چیز تھی. یہ مادر چود، یہ حرام زادہ، یعنی کتنا جھوٹ بول رہا ہے. اوے علی جے توں حلالی ہے نا بہن چودا، تو پوچھا دے کرو، پوچھ مصرانہ بنی ہونے تھے. تو یہ یہاں جو ہے، اور اگر اس نے نہ پوچھا تو پھر سمجھ لو کہ یہ بھی مادر چود جو ہے یہ اسی درجے کا کچا ہے جیسے یہ ہے. بھائی یہ ایک چیز جس کا کوئی دور دور تعلق نہیں ہے، اور یہ ماچود جو ہے کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو بھٹو نے تھریٹ دیا تھا تو اس نے سائیکل پر آ گیا. کتنا یعنی تاریخ کو مسخ کر کے کتنی غلط بات بتا رہا ہے، اور بچہ اس زمانے میں جانتا ہے. سینئرز لوگ تو ابھی بھی جو زندہ ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ اصل میں جو ضیاء الحق ہر تقریر کرتا تھا کفایت شاری اور پٹرول مہنگا ہو رہا ہے یہ وہ، تو لہذا آپ کا صدر جو ہے وہ اتنا سادہ ہے، اتنا کفایت شار ہے کہ سائیکل پر اور ایک ہی دن گیا ہے وہ. اور باقی اتفاق یہ ہے کہ اس دن یا اس سے ایک دن پہلے وہاں خانہ کعبہ کے اوپر جو خبریں آئی تھیں کہ بھئی وہ کیا کر دیا انہوں نے، مرتدین نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا. یہ ہمارے لیے، یہ میرے لیے کل کی بات ہے. اوکے، تو وہاں خدا پاک کی قسم ہے کہ جیسے ہی صبح کا وقت تھا ہمیں یہ خبر پتہ چلی کہ وہ وہاں خانہ کعبہ پہ حملہ ہو گیا، تو ہم کچھ لڑکوں نے جو کہ آلریڈی ایکٹیوسٹ تھے، لاہور کی حد تک میں بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم ہے، میں نے صبح اسکول، سردیاں آ رہی تھیں تو وہ ہم اسکول کے کیا نا کالج جانے کے لیے، تو ہم سارے جو ہم خیال لڑکے تھے، اسٹوڈنٹ جو تھے، ہم نے یہ اپنے طور سے، خدا کی قسم اپنے طور پہ ہم نے کہنا شروع کر دیا، کوئی کوچوان مل رہا ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور مل رہا ہے، کوئی جو بھی راہگیر، وہ دیکھو خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا، امریکہ نے کروایا. خدا کی قسم ہم نے یہ باتیں کی، اور لوگوں کو دیکھتے امریکہ مرد آباد اور 2-3 ہزار کا موب اکٹھا ہو گیا، اور سب لوگ وہاں کیا شملہ پہاڑی کے پاس جو ان کی لائف وہاں جا کے، اس کا بھی میں نے سارا بتایا ہوا ہے. اوکے، تو حالانکہ اس میں امریکہ انوالو تھا کہ نہیں، لیکن کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے شہادت کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ ضیاء الحق نے جو ہے امریکہ کی مدد سے بھٹو کو پھانسی دی ہے، امریکہ کو خوشی، اور یعنی وہ امریکن ایجنٹ ہے، اور امریکنز کے خلاف ہماری نفرت تھی. تو یہ جب واقعہ ہوا تو ہم نے سب جگہ یہ کہنا شروع، امریکہ نے کرنا شروع کر دیا ہے. اس کا نتیجہ راولپنڈی میں امریکن امبیسی کے اوپر جنگ، کیا بولتے ہیں، نظر آتش کر دیا گیا. یہاں لاہور میں ایوری ویئر اسپیشلی ان دا بگ سٹیز. تو یہ اس کے پیچھے کہانی ہے. اوکے، تو ضیاء الحق نے جب سائیکل چلانی شروع کی ہے، اس نے پورے پاکستان کی پولیس کو اپنی پروٹیکشن کے لیے ادھر ادھر بکا دیا. اب لوگوں کے اندر یہ بھی آ گیا کہ بھی خانہ کعبہ پہ امریکہ پہ ہوا، تو وہ موب اکٹھا ہوا راولپنڈی میں، انہوں نے وہ نظر آتش کر دیا سارا کچھ. تو یہی کچھ ہم لاہور میں کر رہے تھے. تو اس کے پیچھے یہ کہانی ہے. یہ مادر چوت کہاں سے آ گیا کہ ذوالفقار کے تھریٹ کی وجہ سے اس نے سائیکل پہ آنا ہوں میرے سامنے، تیری معذرت آؤ، اگر تم نے بد فعلی نہیں کروائی، اگر تیری ماں نے کسی ایرا غیرے سے منہ کالا کروا کے تجھے پیدا نہیں کیا تو آج جواب دے تیری پہن دا. یار دیکھو ان لوگوں کے ساتھ آپ کہتے ہو گالی کیوں آغا وسیم نکالتا، کیا یہ ڈیزرو نہیں کرتے؟ یعنی ایسے جھوٹ بول رہے ہیں.
تو میں تو نہیں چھڑاں گا, میں تو قادیانیاں نوں نہیں چھڑیا. تے کس باغ دی مولی ہے, کل تک بدفعلی کروانے والا آج ماچو کہتا ہے میں ایکسپرٹ ہوں. تو میرے سامنے کدی آگ تیری, میں ایکسپرٹی تیرے ہتھوں کڈاں گا جتوں تو بدفعلی کرواندہ رہا تیری ماں دا. جی سننے والے سن سکتے ہیں, دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مادر چوت کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اوکے تو اب مسئلہ یہی ہے کہ جس طریقے سے یہ مرزا بھٹو اور اس کے ساتھی, یعنی ہی اسٹارٹڈ فرسٹ, اوکے, اس نے ہمیں جو بھی تانے دیے ہیں پھر یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ایسے بہن چوت کی اصل جو ہے وہ لوگوں کو بتائی جائے. کوئی پردہ نہیں, کوئی ہچکچاہٹ نہیں. اوکے اس نے ہمیں غدار کہا ہے, اس نے ہمیں دہشت گرد کہا ہے, اس نے ہمیں کیا کچھ نہیں کہا. اوکے تو اب رپلائی سن لے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں, اس کی ماں پر اس کا باپ ہی آیا تھا تو آئے, پھر جو اگر نہیں آئے گا نا تو سمجھ لو یہ گانڈو بھی ہے اور پھر یہ سمجھ لو کہ یہ حرامی بھی ہے. اوکے سچ کیا ہے, جو لوگ مجھے آئی ڈونٹ نو, میں پریزنٹ نہیں ہوں, میرے سامنے لوگوں نے مجھے جو بتایا ہے کہ یہ اس کی زیادہ بہنیں تھیں اور یہ بڑے ورڈ تھے کہ یہ گینگسٹر کے رینکس میں آنا چاہتا تھا, اپنی عمر سے بڑے اوباش لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اس کا, اور وہ چلن اس کے ٹھیک نہیں تھے تو انہوں نے اس کو باہر کہیں بھیج دیا, آئی ڈونٹ نو جرمنی اور سم ویئر. تو بہرحال یہ اس کا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے, لیکن یہ اس معاملے میں کیونکہ یہ ایک بہت ہی سنسیئر ایفرٹس کے ساتھ ایک عام سٹرگل جس کا ہدف پاکستان کے اندر عوام دوست تبدیلی لانا تھا, یہ مادر چود یہ گانڈو جو ہے نا اس کو کیسے دیر کر یہ جی گینگسٹر اور اس قسم کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے. خدا کی قسم آئی ریممبر کہ جب وہ ہوا ہے نا کیا ہائی جیکنگ ہوئی ہے تو ایک بہت بڑا بدماش تھا, پتہ نہیں لیاسا اس کا نام تھا, کیا تھا, سوڈی وال اس علاقے لاہور کا, اس نے کوئی بڑے قتل وتل کیے ہوئے تھے اور گرفتار ہو گیا تھا اور اس کو کیا کہتے ہیں پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. میر مرزا بھٹو کابل میں اگرچہ جنگیر بدن کو پیسے سے لے کے, خیر یہ کوشش کی کہ جو ہائی جیکنگ کے اندر جو لسٹ ہے اس کا نام بھی دے دیا جائے, اس کو پیسے بھی, اور پھر یہ کہ وہ الذوالفقار کے لیے ہر کام کرے گا, وہ اور اس کے ساتھی. مرزا بھٹو کو جب یہ پتہ چلا یہ گینگسٹر بدماش ہے تو اس نے کہا نہیں ایسے آدمی کا ہم نام نہیں دیں گے. اور بہت سارے ہیں, یہ کیا کہتے تھے بلیک ایگلز وغیرہ, یہ وہ ان کے لڑکے. میں کابل میں تھا جب وہاں پر جناب کچھ لوگ آئے اور راجہ انور نے ان کو گرفتار کروا دیا, اور اس کی کوشش تھی کہ یہ میں نے ایفرٹس کر کے ایک کوکی خیل صاحب تھے ان لوگوں کو وہاں سے چھڑوایا. آئی ڈونٹ نو, لیکن کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بلیک ایگل سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا چھوٹا بھائی آغا نوید جو ہے وہ جو بھی اس کے احسان بابی, میں نہیں ان لوگوں کو جانتا, میرا بھائی شاید جانتا, ہاں شاید نہیں یقیناً وہ جانتا تھا, اور بہت سارے گینگسٹر. میں اگلی قسطوں میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہمارے پیچھے آتے تھے کہ خدا بڑے بڑے لوگ جن کے میں نام لوں تو یہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ والے بدماش جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ کے اپروچ کوشش کرتے تھے, لیکن ہمارا کوئی یہ ہدف ہرگز نہیں تھا کہ ہم کوئی گینگسٹر ہیں یا کوئی. لیکن اللہ کے فضل سے تمام بڑے بڑے گینگسٹر جو ہے وہ ہمارے نام سے جو ہے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے. اوکے ہمیں ملنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اب مجھے ان سب کے نام یاد نہیں ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح ایک اور بہت بڑا کرمنل آدمی تھا یا بدماش جو بھی تھا, مجھے نہیں پتا اس کی ریالٹی کیا ہے, بہت اس کا نام اس ذہن میں نہیں آ رہا. اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اور جو ہے اس کے بندوں کو جیل سے چھڑا کے تو الذوالفقار کے ذریعے جو ہے ادھر لایا جائے اور یہ وہ, لیکن مرزا بھٹو شاہ نواز نے بہت ریفیوزڈ. اور آج یہ لوگ کچے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. باقی پھر صحیح بہت ساری باتیں ہیں, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے ہمیں ٹیررسٹ کہا, اس نے ہمیں گینگسٹر وغیرہ کہا ہے, پتہ ہوں تو لب ہوں نس کتنے نسنا تیری بہن دا.